السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چینل نصیحت القرآن میں حکم باری تعالیٰ تجوید کی 7 کلاسیں مکمل ہونے کے بعد آج تجوید کی جو 7 کلاسیں مکمل ہو چکی ہیں ان کی دہرائی انشاءاللہ ان کی ریویژن کریں گے، اور یہ دہرائی بہت ہی زیادہ لازمی ہے کیونکہ ہم نے قاعدہ سٹارٹ کرنا ہے، تو اس کے لیے پیچھے سے جو ہم نے جتنی کلاسز ہم نے لے لی ہیں تو ان ساری کلاسوں کو ایک ساتھ جمع کرنا ہے، اکٹھا کرنا ہے، اور پھر ان میں کیا کچھ تھا، کون کون سا سبق ہم نے پڑھا، تو وہ سب ہمیں یاد ہونا چاہیے۔ تو اسی وجہ سے آپ لوگوں کی آسانی کے لیے میں یہاں پہ 7 کلاسوں کو ایک ساتھ جمع کر کے لائی ہوں تاکہ آپ لوگوں کو موٹی موٹی چیز یاد رہے۔ باقی آپ لوگوں کو ہر چیز ڈیٹیل کے ساتھ کہاں ملے گی؟ ویڈیو میں۔ وہ آپ لوگوں کو یہاں ڈیٹیل کے ساتھ کوئی بھی چیز ملنے والی نہیں ہے، تو لہٰذا یہاں پر میں آپ لوگوں کو تجوید کی جو 7 کلاسیں گزر چکی ہیں ان کی دہرائی کروانے لگی ہوں۔ سب سے پہلے زبر زیر پیش، کیونکہ جب قرآن پڑھتے ہیں تو ابتدائی چیزیں جب تک نہیں آتی قرآن نہیں آتا، تو ابتدائی چیزوں کا آنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اگر آپ کو ابتدائی چیزیں نہیں آئیں گی، ویسے کہ آپ کو پتہ نہیں ہوگی، تو آگے آپ کبھی بھی پڑھ نہیں سکتے۔ تو سب سے پہلے زبر زیر پیش۔ زبر کہاں ہوتی ہے؟ حرف کے اوپر۔ زیر کہاں ہوتی ہے؟ حرف کے نیچے۔ اور پیش حرف کے اوپر ہوتی ہے اور مڑی ہوتی ہے۔ زبر زیر پیش۔ تو پہلے اس کی پہچان کرنی ہے، زبر کہاں ہوتی ہے، زیر کہاں ہوتی ہے اور پیش کہاں ہوتی ہے، اور یہ کیسی ہوتی ہے اس کی شکل۔ زبر اور زیر کی شکل ایک جیسی ہوتی ہے۔ پہچان کیا ہے؟ زبر حرف کے اوپر ہوتی ہے اور زیر حرف کے نیچے ہوتی ہے۔ پیش مڑی ہوتی ہے اور حرف کے اوپر ہوتی ہے۔ اور زبر زیر پیش والے حرف کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ اس کو لمبا نہیں کرتے اور جھٹکا بھی نہیں دیتے۔ با زبر با، با زیر بی، با پیش بو، با زبر با، با زیر بی، با پیش بو، با بی بو۔ یہ غلط کیسے ہوگا؟ اب میں غلط پڑھنے لگی ہوں۔ با زبر با، با زیر بی، با پیش بو، تو یہ میں نے لمبا کیا، اور زبر زیر پیش والا حرف لمبا نہیں ہوتا، یہ میں نے غلطی کی ہے۔ اب ایک اور غلطی کرنے لگی ہوں، نوٹ کیجئے گا۔ با زبر با، با زیر بی، با پیش بو، تو یہ بھی میں نے غلط پڑھا، اس میں نے جھٹکا دیا ہے۔ تو زبر زیر پیش کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ اس کو نرمی سے پڑھتے ہیں، جھٹکا نہیں دیتے، اور اس کو اصل پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ با زبر با، با زیر بی، با پیش بو، با زبر با، با زیر بی، با پیش بو، با بی بو۔ اسی طرح پھر آ جاتے ہیں، یہ دیکھیں یہ زبر کی شکل ہے، لیکن یہاں پہ 2 زبر ہیں، یہ دیکھیں، یہ ایک زبر تھی، ایک زیر ایک پیش، یہاں پہ یہ دیکھیں 2 زبر 2 زیر 2 پیش، ایک اور 2 ایک اور 2 اور یہ بھی 2، ٹھیک ہے، 2 زبر 2 زیر 2 پیش، 2 زبر 2 زیر 2 پیش۔ زبر آپ کو بخوبی پتہ ہے کہ زبر حرف کے اوپر ہوتی ہے، زیر نیچے ہوتی ہے، اور پیش بھی اوپر ہوتی ہے، مڑی ہوتی ہے، اس کی شکل ہوتی ہے مڑی ہوتی ہے۔ تو یہاں پہ یہ 2 زبر ہیں، 2 زبر حرف کے اوپر، 2 زیر حرف کے نیچے، اور 2 پیش بھی حرف کے اوپر ہوتی ہیں، اور پیش کی پہچان کیا ہے؟ وہ مڑی ہوتی ہے، یہ دماغ میں رکھیے گا۔ اب اس کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ 2 زبر 2 زیر 2 پیش، 2 زبر 2 زیر 2 پیش کی جو آواز ہوتی ہے اس کے آخر میں نون آتا ہے، جیسے اوپر دیکھیں با زبر با، با زبر با، تو اب یہاں پہ با کے ساتھ نون کی آواز آئے گی، با کے ساتھ نون کی آواز آئے گی، با کے ساتھ نون کی آواز آئے گی، با کے ساتھ، یہ یاد رکھیے گا، با کے ساتھ نون کی آواز آئے گی۔ با زبر با، با 2 زبر بن، با زیر بی، با 2 زیر بن، با پیش بو، با 2 پیش بن،
تو دو زبر دو زیر دو پیش کے آخر میں نون کی آواز آتی ہے. با دو زبر بن، با دو زیر بن، با دو پیش بن، بن بن بن. آگے آ جائیں جزم کی طرف. جزم، یہ دیکھیں یہ جو میں نے سائن دیا ہوا ہے، یہ جو شکل میں نے بنائی ہوئی ہے یہ جزم کی شکل ہے. یہ کس کی شکل ہے؟ بلو کلر میں، یہ جزم کی. یہ جو بلو کلر میں ایک شکل بنائی ہوئی ہے، ایک سائن ہے، یہ کون سا سائن ہے؟ کس کا سائن ہے؟ یہ جزم کا سائن ہے. تو جس حرف کے اوپر جزم ہو اس حرف کو ساکن کہتے ہیں. جس بھی حرف کے اوپر جزم ہو اس حرف کو کیا کہتے ہیں؟ ساکن. اب ساکن حرف کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ اس کو پہلے حرف کے ساتھ ملاتے ہیں. ساکن حرف کو پہلے حرف کے ساتھ ملاتے ہیں. ساکن حرف کو پہلے حرف کے ساتھ ملاتے ہیں. اب ذرا دیکھیں، حمزہ با زبر اب، حمزہ با زبر اب. اب یہ با ساکن ہے، اس کے اوپر جزم ہے، تو اس کو پہلے حرف کے ساتھ ملائیں گے. حمزہ با زبر اب، حمزہ با زیر اب، حمزہ با پیش اب، اب اب اب. حمزہ با زبر اب، حمزہ با زیر اب، حمزہ با پیش اب، اب اب اب. تو جب ساکن حرف کو ملاتے ہیں تو پہلے حرف کو ملاتے ہیں، زبر زیر پیش کو بعد میں پڑھتے ہیں. جیسے یہ دیکھیں، حمزہ با زبر اب، حمزہ با زیر اب، حمزہ با پیش اب. اسی طرح اب آ جاتے ہیں تشدید کی طرف. تشدید، تشدید، یہ جو بلو کلر میں نے ایک شیپ بنائی ہوئی ہے، ایک سائن ہے، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ تشدید. یہ جو بلو کلر میں آپ کو ایک سائن نظر آ رہا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ تشدید، اور شد بھی کہتے ہیں. اور جس حرف کے اوپر یہ والا سائن ہو، تشدید ہو، اس حرف کو مشدد کہتے ہیں. اس حرف کو کیا کہتے ہیں؟ مشدد کہتے ہیں. اب مشدد حرف کو کیسے پڑھا جاتا ہے؟ مشدد حرف کو پہلے والے حرف کے ساتھ ملا کر پڑھا جاتا ہے، جیسے ساکن حرف کو ملا کر پڑھا گیا تھا. لیکن مشدد حرف کو دو بار پڑھا جاتا ہے. ساکن حرف کو ایک بار پڑھا جاتا ہے، حمزہ با زبر اب، ایک بار با پڑھا گیا ہے. جبکہ مشدد جو حرف ہوتا ہے اس کو دو بار پڑھا جاتا ہے. حمزہ با، حمزہ با زبر، حمزہ با زبر اب، با زبر با. یہ دیکھیں با کی زبر، با زبر با، اب با. حمزہ با زبر اب، با زبر با، اب با. حمزہ با زیر اب، با زیر بی، اب بی. حمزہ با زیر اب، با زیر بی، اب بی. حمزہ با پیش، حمزہ با پیش اب، با پیش بو، با پیش بو، اب بو. حمزہ با پیش اب، با پیش بو، اب بو. حمزہ دال زبر اد، دال زبر دا، اد دا. حمزہ دال زیر اد، دال زیر دی، اد دی. حمزہ دال پیش اد، دال پیش دو. حمزہ دال پیش اد، دال پیش دو، اد دو. تو اس میں یہ خیال رکھیں، جیسے ساکن حرف کو پچھلے حرف کے ساتھ ملاتے ہیں نا، بالکل ایسے ہی اس کو ملاتے ہیں، اور پھر اس کی جو اپنی حرکت ہے تو اس کو بعد میں پڑھتے ہیں. جیسے یہ دیکھیں با کے اوپر زبر ہے تو اس کو بعد میں پڑھیں گے. پہلے حمزہ با زبر اب، با زبر با، اب با. تو اس کو بھی بہت اچھے طریقے سے یاد کر لینا، یہ آپ لوگوں کی ریویژن ہوگی، اور وقت کے ساتھ ساتھ ہر چیز سمجھ آئے گی. کچھ چیزیں میں بتاتی ہوں جو ضرورت کی ہوتی ہیں، کیونکہ میرا مقصد ہے کہ ہر وہ انسان قرآن پڑھے جسے قرآن پڑھنا نہیں آتا. وہ بڑی عمر کے بھی ہو سکتے ہیں، وہ چھوٹی عمر کے بھی ہو سکتے ہیں. تو لہٰذا میں اپنے حساب سے لے کر چلتی ہوں. ہر چیز آپ کو وقت کے ساتھ سمجھ بھی آئے گی بھی، لیکن شرط یہ ہے کہ ہر ایک کلاس آپ کو دیکھنی پڑے گی، سمجھنی پڑے گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.